مسٹر شہزاد، سارجنٹ بینسن نے باری آواز میں شہزاد کا نام پکارا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے گولف کلب میں اسپیشل فورس کے آدمیوں کو کیوں قتل کیا؟ اس کے علاوہ تم نے جنرل وینس کو کیوں قتل کیا؟ شہزاد نے قدرے بے پرواہی سے کندھے اچکائے، لیکن اس کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ ہم یہ پوچھنے پر مجبور ہیں کہ تم نے فلوریڈا میں کچھ ایسے لوگوں کو جن کا تعلق امریکی حکومت سے تھا انہیں کیوں قتل کیا ہے؟ ہم اسی بارے میں تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، وکی نے کہا۔ ہم انصاف کرنا چاہتے ہیں۔ سارجنٹ بینسن کی آواز غراہٹ آمیز تھی۔ بہتر یہ ہے کہ تم ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے خلاف اپنے جرائم کا رضاکارانہ طور پر اقبال کر لو مسٹر شہزاد۔ ٹریسی نے لقمہ دیا۔ تم نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ اخلاق، انسانیت، آزادی اور جمہوریت کے خلاف جرائم کیے ہیں۔ میرا خیال ہے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ شہزاد نے نرم لہجے میں انہیں مشورہ دیا۔ سارجنٹ، کیوں نہ ان دونوں کو ہیڈ کوارٹرز لے چلیں؟ وکی نے کہا۔ یہ اس طرح کچھ نہیں اگلے گا، ہم یہی فیصلہ کریں گے وکی۔ سارجنٹ کے لہجے میں غصہ تھا۔ اس نے .38 کا ریوالور نکال لیا۔ ٹریسی، وہ غرایا، تم بوڑھے کو پکڑ لو۔ بوڑھے اوشان نے اپنا ذکر سن کر پھر آواز نکالی جیسے کسی بلی کو ششکار کر بھاگ رہا ہو۔ سنو، شہزاد نے ٹریسی کو مخاطب کیا، اس کے قریب نہ جانا۔ جاؤ ٹریسی، بوڑھے کو یہاں لے آؤ، سارجنٹ نے کہا اور کچھ گنگنانے لگا۔ شہزاد کے عضلات یہ دھن سنتے ہی سخت ہونے لگے۔ اس نے ریوالور کی نال کا رخ اپنے پیٹ کی طرف ہوتے دیکھا۔ ٹریسی اوشان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قریب مت جاؤ، شہزاد نے اسے پھر مشورہ دیا۔ مسٹر، میرے آفیسر نے جو حکم دیا ہے وہ پورا ہوگا، خواہ یہ ضابطوں کی خلاف ورزی ہی کیوں نہ ہو۔ ٹریسی نے جواب دیا۔ میں نے گولیوں سے چلنی لوگوں کو نئی زندگی ملتے دیکھی ہے، لیکن اوشان کا ہاتھ جس پر اٹھ جائے اس کی ماں بھی قبر سے بلبلاتی ہوئی نکل آتی ہے۔ شہزاد پرسکون لہجے میں ٹریسی سے بولا۔ اسی لمحے ٹریسی نے اوشان کے قریب پہنچ کر اس کے برف جیسے سفید بال پکڑ لیے، لیکن اوشان کی بائیں کوہنی صرف چند ہی انچ اوپر اٹھی اور ٹریسی کا جسم کسی گیند کی طرح کمرے کے فرش اور چھت کے درمیان اچھلا، چھت سے ٹکرایا اور فرش پر گر پڑا۔ ٹریسی نے بوڑھے اوشان کو سمجھنے میں غلطی کر کے اس کا خمیازہ بھگت لیا تھا۔ اس کی لاش ہڈیوں اور گوشت کے لوتھڑوں کی شکل میں فرش پر پڑی نظر آنے لگی۔ یہ سب کچھ ایک سیکنڈ میں ہو گیا تھا اور اسی ساتھ شہزاد نے اوشان کو لپکتے ہوئے دیکھا۔ سارجنٹ بینسن نے ریوالور کی لبلبی دبانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اوشان اڑتا ہوا اس کی طرف آیا۔ اوشان کے دائیں پیر کی ایڑی بینسن کی ایک آنکھ پر پڑی اور آنکھ مغز کے ایسے حصے میں جا گھسی جس کا تعلق دل سے تھا۔ بینسن نے سسکی بھی نہیں لی، وہ دڑم سے فرش پر گر پڑا۔ اوشان اب پورے کمرے میں ناچ رہا تھا۔ وہ شاید وکی کو آخری سانس لینے کا موقع دے رہا تھا۔ وکی نے گھبرا کر پستول نکالنے کی کوشش کی، لیکن بوکھلاہٹ میں اس کا ہاتھ ہولسٹر کی بجائے اپنی جیب میں گھس گیا۔ وہ کسی خوفزدہ چوہے کی طرح نظر آیا۔ اوشان کی ایڑی بینسن کے خون سے تر تھی۔ اس نے جہاں جہاں یہ ایڑی رکھی وہاں خون کا گول عکس بنتا چلا گیا۔ بالآخر وکی نے پستول نکال لیا۔ اوشان اس کے سامنے آیا۔ وکی نے پستول سے اس کے سینے کا نشانہ لیا اور پھر اوشان قہر بن کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ اس کا دایاں ہاتھ وکی کی اس کلائی کو کسی لکڑی کی طرح دو حصوں میں تقسیم کر چکا تھا جس میں وکی نے پستول سنبھال رکھا تھا۔ اوشان نے فلائنگ کک لگا کر وکی کی کنپٹی کو نشانہ بنایا۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ہی وکی کی گردن ٹوٹ گئی۔ وکی کے گرتے ہی اوشان پھر لپکا، لیکن اس مرتبہ اس کا رخ ٹیلی ویژن کی طرف تھا جس پر اس کا پسندیدہ پروگرام آ رہا تھا۔ وہ کمل کا آسن جما کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا، بالکل اس طرح جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شہزاد 3 لاشوں کے درمیان کھڑا تھا۔ شہزاد نے FBI کے نمبر ڈائل کیے۔ وہ سارجنٹ بینسن کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ FBI کے دفتر سے پتا چلا کہ سارجنٹ بینسن کسی اہم کام سے گئے ہوئے ہیں۔ ٹریسی اور وکی؟ شہزاد نے پوچھا۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، آپریٹر نے جواب دیا۔ ان سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ شہزاد نے دریافت کیا۔ پتہ نہیں جناب، وہ بتا کر نہیں گئے۔ شہزاد نے شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھ دیا۔ بات واضح تھی، سارجنٹ بینسن کو شہزاد کے قتل کا کام سرکاری طور پر نہیں سونپا گیا تھا۔ اس نے اپنے طور پر شہزاد کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ وکی اور ٹریسی محض اس لیے اس کے ساتھ تھے کہ وہ ان کا افسر تھا۔ شہزاد نے تینوں لاشیں باتھ ٹب میں رکھ دی اور کپڑے پہننے لگا۔ وہ ان لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے انتظام کرنے جا رہا تھا۔ اوشان، کسی کو اندر مت آنے دینا، شہزاد نے ہانک لگائی۔ اوشان نے اسے خاموش رہنے کی تلقین کی۔ اس وقت ٹیلی ویژن پر ایک خوبصورت رومانی منظر چل رہا تھا۔ شہزاد نے مسکراتے ہوئے اوشان کی جانب پھر لاشوں کی طرف دیکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شہزاد نے سب سے پہلے چمڑے کے 3 ایسے تھیلے خریدے جو 7-7 فٹ طویل تھے اور پھر ایکسٹرا لارج سوٹ کیسوں کی طرف بڑھ گیا۔
اس نے 3 سوٹ کیس بھی خرید ڈالے۔ واپس آ کر اس نے تینوں لاشیں چمڑے کے تھیلوں میں ڈالیں اور پھر ہر تھیلا الگ الگ سوٹ کیس میں ڈال دیا۔ سوٹ کیسوں پر لکھا تھا اہم دستاویزات، عذرائے کرم آگ سے دور رکھیں۔ یہ تینوں سوٹ کیس اس نے اپنے چیف بہرام کے حالیہ ہیڈ کوارٹرز کے پتے پر بک کروا دیے۔ ہیومن لیبارٹری کی حسین استقبالیہ کلرک نے شہزاد اور اس کے ساتھی کو بتایا کہ لیبارٹری میں کوئی کمرہ خالی نہیں ہے، لیکن اگر شہزاد اوقات کار کے بعد مل کر اس سے گفتگو کرے تو وہ اسے اور اس کے ساتھی کو کسی دوسری لیبارٹری میں جگہ دلا سکتی ہے۔ استقبالیہ کلرک کی عمر 20 سال سے زائد نہیں تھی۔ وہ انتہائی مختصر اور کسا ہوا بلاؤز پہنے ہوئے تھی۔ شہزاد کاؤنٹر پر اتنا جھک گیا کہ وہ لڑکی کے جسم سے اٹھنے والی مہک تک سونگ سکتا تھا۔ لڑکی کی ریشمی بھورے بال اس کی گردن کو چوم رہے تھے۔ تم مجھے رجسٹر کر سکتی ہو تو کر لو، شہزاد نے سرگوشی کی، اور لڑکی اس معمولی سے جملے پر بھی حیا کے باعث سرخ ہو گئی۔ کاش میں تمہیں رجسٹر کر سکتی، اس نے ایک سرد آہ بھری، لیکن ڈاکٹر ٹینا تمام نئے مریضوں کو خود ہی رجسٹر کرتی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ لڑکی کی آنکھوں میں بے چارگی اور حسرت تھی۔ تب ڈاکٹر ٹینا سے میری بات کرا دو، شہزاد نے کہا۔ ڈاکٹر سے؟ لیکن اگر تم ان سے مل لیے تو مجھے فراموش کر دو گے، لڑکی نے حسرت سے کہا۔ وہ شہزاد کی شخصیت سے بے پناہ متاثر ہوئی تھی۔ نہیں، تم میرے دل میں رہو گی، شہزاد نے مسکرا کر اسے حوصلہ دیا۔ وعدہ کر رہے ہو؟ پکا وعدہ۔ شہزاد کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ میں ان سے بات کرتی ہوں، لیکن شاید وہ تم سے ملنے پر تیار نہ ہو، لڑکی نے کہا۔ اس کا چہرہ شہزاد کی سحر انگیز شخصیت کے قرب ہی سے دمک اٹھا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ شہزاد اوشان کے پاس واپس آ گیا، جو ہیومن لیبارٹری کے ماحول میں خود کو جذب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں اوشان کی حیثیت شہزاد کے انسٹرکٹر کی تھی، جبکہ شہزاد ایک نفسیاتی مریض بن کر آیا تھا۔ تم نے لڑکی کو جال میں پھنسا لیا ہے میرے بچے، اوشان نے کہا۔ اس کے حساس کان شہزاد اور لڑکی کی پوری گفتگو سن چکے تھے۔ مقصد براری کے لیے ایسا جال پھینکنا پڑتا ہے مجازی فادر، شہزاد نے جواب دیا۔ اس نے ایک قریبی میز پر پڑا ہوا پمفلٹ اٹھایا اور ہنس پڑا۔ لوگوں کے سامنے بے لباس ہونا پڑے گا، یہ کہتے ہوئے شہزاد نے پمفلٹ اوشان کی طرف بڑھا دیا۔ تم بھی پڑھ لو، لیکن اوشان نے پمفلٹ کو نظر انداز کر دیا۔ شہزاد صرف اس وجہ سے ہنسا تھا کہ اس نے آج تک اوشان کو بے لباس نہیں دیکھا تھا۔ اوشان عموماً لمبے چوغے میں ملبوس رہتا تھا، لیکن لباس تبدیل کرتے ہوئے بھی شہزاد کو اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نظر نہیں آیا۔ ٹینا اپنے کمرے میں تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے چونک کر فون کی گھنٹی سنی اور حیرت سے فون کی طرف دیکھا۔ پہلے تو وہ یہ سمجھی کہ آپریٹر نے غلطی سے لائن چھوڑ دی ہوگی، لیکن جب مسلسل 4 مرتبہ گھنٹی بجی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ میں نے تمہیں سختی سے ہدایت کی تھی کہ مجھے ڈسٹرب مت کیا شہزاد بھیج دو، 15 منٹ بعد میں اس سے انٹرویو کے لیے تیار ملوں گی۔ ٹینا نے بے یقینی کے انداز میں فون کو گھورا اور پھر کریڈل پر ریسیور کو اتنی احتیاط سے رکھا جیسے وہ کانچ کا کوئی نازک سا برتن رکھ رہی ہو۔ وہ آ گیا، وہ پہنچ گیا، وہ یہاں آ گیا، ٹینا لاشعوری طور پر بڑبڑانے لگی۔ کون آ گیا ٹینا؟ ٹینا کے کمرے میں بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا۔ ایک ایسی شخصیت جس تک پہنچنے کے لیے میں خود تڑپ رہی تھی، ٹینا بولی۔ ایک ایسا شخص جو ہمارے کھیل کو تنے تنہا ہی بگاڑ سکتا ہے، لیکن یہ میری خوش قسمتی ہے کہ وہ خود ہی یہاں رہا ہے۔ شہزاد کے کمرے میں آنے سے قبل ٹینا نے نئی صورتحال پر تفصیلی غور کیا۔ صرف 1 گھنٹہ قبل اسے اطلاع ملی تھی کہ سارجنٹ بینسن اور اس کے ساتھی شہزاد کو قتل کرنے کی بجائے خود ہی مقتول ہو گئے ہیں۔ سارجنٹ بینسن کی شخصیت ٹینا کے لیے بے حد اہم تھی۔ وہ اہم سرکاری افسروں کو علاج کی غرض سے ٹینا کے پاس بھیجتا رہتا تھا، لیکن شہزاد نامی اس شخص نے اسے بھی ہلاک کر دیا۔ سارجنٹ بینسن مر چکا ہے، جنرل وینس مر گیا، اسپیشل فورس کا کرنل بھی شہزاد کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن اب شہزاد تم کو میں خود ہی خوش آمدید کہوں گی، ٹینا بڑبڑائی۔ میں تمہیں ایک ایسے کھیل میں الجھا دوں گی کہ تمہارا شاطر ذہن تمہاری جذباتی خواہشات کے تابع ہو جائے گا۔ میں جانتی ہوں کہ تم سے مجھے کیا کام لینا ہے۔ تم مجھ سے ملنے آ رہے ہو، ضرور آؤ، لیکن میں تمہاری تمام صلاحیتیں کسی جاذب کی طرح جذب کر لوں گی۔ عین اس وقت ایک اور شخص بھی کچھ سوچ رہا تھا۔ ہیومن لیبارٹری کی ایک فراخ کھڑکی کے سامنے کھڑا ہوا یہ شخص سنہری لبادے میں تھا۔ میرے بچے، اس نے اپنے شاگرد کے ذہن میں کہا، میں نے تمہیں بہترین تربیت دی ہے۔ تم جرائم کی دنیا کے لیے ایک تباہ کن افریت ہو۔ جاؤ اس حسین ساحرہ کے پاس بے خوف و خطر جاؤ، جو ذہنوں کو اپنے تابع کر لیتی ہے۔ کوئی طاقت تمہیں تابع نہیں کر سکتی۔ تمہاری صلاحیتیں عمل توجہ کی عظیم تر صلاحیتوں کے مقابلے میں 1000 گنا عظیم ہیں۔
میں جانتا ہوں، میں اس عمارت کا ماحول دیکھ کر جان چکا ہوں کہ وہ اپنی نسوانیت اور عملے توجہ کے ذریعے لوگوں کو کسی بے بس پرندے کی طرح پھانس لیتی ہے، لیکن تم عام انسان نہیں ہو بلکہ ٹائیگر ہو۔ تم میرے شاگرد ہو۔ تم نے مجھ سے اپنے مجازی باپ اوشان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جاؤ میرے بیٹے، اس ساحرہ کے پاس جاؤ۔ شہزاد اپنے ذہن میں اوشان کی آوازیں سنتا رہا۔ وہ اب ایک بار پھر لڑکی کے قریب کھڑا تھا۔ لڑکی نے شہزاد کی طرف دیکھا۔ تم اب ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے لڑکی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ لیکن وعدے کے مطابق آج رات میرے پاس ضرور آنا۔ اسی وقت اوشان بھی کھڑکی سے ٹہلتا ہوا ان کی طرف آیا۔ لڑکی نے حیرت سے اوشان کے ہاتھ دیکھے۔ جناب، اس نے کہا، یہ آپ کے ناخن اتنے لمبے کیسے ہو گئے؟ تم بہت شریر بچی ہو۔ اوشان نے سنہری لبادے میں ہاتھ چھپاتے ہوئے کہا۔ شہزاد لفٹ کے ذریعے 10ویں منزل تک پہنچ گیا۔ چند منٹ بعد وہ ایک انتہائی خوبصورت اور سجے ہوئے کمرے میں تھا۔ خوبصورت ٹینا کمرے کے ماحول کی طرح دلکش ٹینا ایک میز سے اٹھی۔ ہیلو شہزاد، خوش آمدید، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، اس نے کہا، اور اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ شہزاد نے ہیومن لیبارٹری کے بارے میں جو کچھ پڑھا تھا اس کے مطابق یہ لیبارٹری انسان کے غیر فعال اعصاب اور حساس اعضاء کو مختلف ورزشیں کرا کے ایک بار پھر زندگی بخشتی تھی۔ اوشان لیبارٹری کے کمرے میں اپنا سامان کھولتے ہوئے شہزاد کو بتا رہا تھا کہ اس نے شہزاد کی ٹینا کے کمرے میں موجودگی کے دوران لیبارٹری کی عمارت میں کیا کچھ دیکھا ہے۔ بہت سے لوگ ایک ہال میں بے لباس کھڑے ہو کر یا لیٹ کر ورزش کر رہے تھے۔ اوشان نے قدرے نفرت سے کہا، تم نے کوئی خاص بات دیکھی؟ ہال میں ہونے والی حرکتوں سے زیادہ غیر معمولی حرکتیں نظر آئیں؟ شہزاد نے پوچھا۔ کیا مطلب تو مجھے بھی نہیں معلوم، شہزاد نے مسکرا کر جواب دیا۔ اسی شام ڈاکٹر ٹینا نے شہزاد کے مختلف ٹیسٹ کیے۔ شہزاد نے اعصاب مرض کی شکایت کی تھی۔ شہزاد نے ڈاکٹر ٹینا کے ہر ٹیڑھے سوال کا جس شرافت سے جواب دیا اس کے باعث اوشان بہت خوش تھا۔ اسے یہ خوشی تھی کہ شہزاد ٹینا کے بعض بےہودہ سوالوں کے باوجود غصے میں نہیں آیا۔ اگرچہ ٹیسٹ کے وقت اوشان کی موجودگی ضروری نہیں تھی، تاہم اوشان وہاں موجود رہا تھا۔ بعد میں اس نے ٹینا کی طریقہ کار کو محض مذاق قرار دیا۔ اوشان سپہر کی ورزش کے بعد کمرے میں شہزاد سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ شہزاد اسپیکنگ۔ شہزاد نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر ٹینا آپ سے فوراً ملنا چاہتی ہیں مسٹر شہزاد۔ ایک نسوانی آواز نے اسے مطلع کیا۔ شہزاد چند لمحوں کے بعد اس وقت ٹینا کے کمرے میں داخل ہوا جب سورج ڈوب کر اپنی شکست کا نوحہ پڑ رہا تھا۔ پہاڑوں کی اوٹ میں سورج کی آخری جھلک کے غائب ہوتے ہی شہزاد چاندی کی طرح ٹھنڈی ٹینا کے روبرو کھڑا تھا۔ ٹینا اس وقت غیر روایتی لباس میں ڈیسک کے قریب اس طرح کھڑی نظر آئی کہ شہزاد اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا، لیکن وہ پشت سے بھی انتہائی دلکش نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں شہزاد جیسے انسان کے دل میں بھی ٹینا کا یہ روپ چبھنے لگا۔ اس کے دل میں ایک ایسی خواہش نے جنم لیا جسے کچلنے کے لیے اسے اوشان نے خصوصی تعلیم دی تھی۔ بیٹھو شہزاد، ٹینا کی نکرئی آواز شہزاد کے کانوں میں مقدس گھنٹیوں کی طرح در آئی۔ ٹینا نے اسے کرسی پر نہیں بلکہ کوچ پر بیٹھنے کی دعوت دی تھی۔ پھر وہ خود بھی کوچ کے قریب آ گئی۔ میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ تمہارے ٹیسٹ کا کیا نتیجہ رہا؟ میں منتظر ہوں، شہزاد نے جواب دیا۔ وہ ٹینا کی طرف سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ تم نے ٹھوس پتھر کے بلاک کو توڑ کر یہ ثابت کیا ہے کہ تم جسمانی اعتبار سے کمزور نہیں ہو، لیکن تمہارے انسٹرکٹر نے 2 کوششوں میں پتھر توڑا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمہارا انسٹرکٹر تم سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ ممکن ہے تمہارے اندر تمہارے انسٹرکٹر سے زیادہ جارحانہ جذبے ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ٹینا شہزاد کی طرف جھکائی۔ اس کے بدن کی مہک شہزاد کے نتنوں میں گھس آئی۔ یہ مہک کسی بھی مرد کو بے قابو کر دینے کے لیے کافی تھی، لیکن شہزاد نے خود پر قابو رکھا۔ وہ عام مرد نہیں تھا۔ ہاں، وہ جارحانہ جذبوں سے عاری ہے، شہزاد نے جواب دیا۔ مگر کیوں؟ ٹینا کوچ پر بیٹھ گئی۔ اس لیے کہ اس نے اپنے تمام جارحانہ جذبے ایک اور ذات کی نظر کر دیے ہیں۔ اوہ، ٹینا نے بکھرے ہوئے بال سمیٹ کر پشت پر ڈال دیے۔ اچھا، اب تم آرام سے لیٹ جاؤ، ہمیں چند اور ضروری امور پر گفتگو کرنا ہوگی تاکہ میں تمہاری مرض کی جڑ تک پہنچ سکوں۔ شہزاد چمڑے کی نرم کوچ پر لیٹ گیا۔ اس کی نظر کھڑکی سے باہر کھلے آسمان پر پڑی جہاں ایک باز کسی کبوتر پر لپک رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید ٹینا مجھے بھی کبوتر سمجھ رہی ہے، اور پھر اس کے ذہن میں اوشان کی آواز گونجنے لگی، میرے بچے، تم عملے توجہ کو اس طرح شکست دے سکتے ہو جیسے کوئی عظیم جرنیل بعض احمق جرنیلوں کو شکست دیتا ہے۔ شہزاد کو احساس تھا کہ ٹینا اپنے شکار پر کسی باز کی طرح جپٹتی ہوگی۔ وہ سوچنے لگا کہ بعض عورتیں اپنے جسم کو ہتھیار کی طرح استعمال کرنے میں مہارت رکھتی ہیں، اور ٹینا بھی انہی میں سے ایک ہے۔ شہزاد، اگر کوئی شخص سینما ہاؤس میں لگی ہوئی قطار کو نظر انداز کر کے تمہارے آگے کھڑا ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ ٹینا نے پوچھا۔
मैं उसे कहूंगा कि दूसरों की तरह वो भी कतार में खड़ा हो जाए। शहजाद ने जवाब दिया। वो समझ चुका था कि टीना इंतहाई हमले की तैयारी कर रही है। अगर उसने तुम्हारी बात ना सुनी तब मैं उसे उठाकर कतार के आखिर में फेंक दूंगा। शहजाद ने कहा, क्या तुमने कभी किसी को कत्ल किया है? हाँ, लेकिन गिनती मुझे याद नहीं। बेशुमार लोग मेरे हाथ से मारे गए। शहजाद ने जवाब दिया। वो हतील इम्कान सच बोल रहा था। मुल्की जंग में भी मेरा ऐसी किसी जंग से कोई ताल्लुक नहीं। शहजाद ने जवाब दिया। अमेरिका में हमें तुम्हारे बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला शहजाद, टीना ने कहा। इस लेबॉर्ट्री में आला अफसरान भी आते हैं। हम हर मरीज की कड़ी जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन क्या ये अजीब बात नहीं कि हमें तमाम तरह जराए इस्तेमाल करने के बावजूद ये मालूम नहीं हो सका कि तुम कौन हो? ये तुम्हें कभी मालूम नहीं हो सकेगा डॉक्टर टीना, शहजाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और तुमने यहाँ अपने कवायद दर्ज कराते हुए ये लिखवाया है कि तुम गोल्फ के एक पेशावर खिलाड़ी हो, लेकिन पूरे अमेरिका में शहजाद नाम का कोई शख्स गोल्फ का पेशावर खिलाड़ी नहीं है। तुम कौन हो शहजाद? शहजाद धीरे से मुस्कुरा दिया। उसने मुनासिब समझा कि टीना को बता दे कि वो दर हकीकत कौन है। मैं वो शख्स हूँ टीना, जिसके हाथों तुम्हारी मौत लिखी गई है। ये कहते हुए उसने टीना की आंखों और हाथों पर निगाह रखी, लेकिन ना तो डॉक्टर के हाथ कपकपाए और ना ही उसकी आंखों में कोई मुस्तरिब साया रक्स करता नजर आया। ज़हनी जारहियत, टीना ने मुस्कुराकर कहा। मैंने ये तशखीस की है कि तुम अपनी ज़हनी जारहियत से खौफजदा हो। अच्छा, अब ये बता दो कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? ये किसने कहा कि मैं मारना चाहता हूँ? मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, शहजाद ने जवाब दिया।